کہ بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، جیسی ہے شان و شوکت نبی کی، ہاں جیسی ہے شان و شوکت نبی کی، کہ بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، جیسی ہے شان و شوکت نبی کی۔ اب ان کے بعد مکالمے کے بعد شہنشاہ خطابت مقرر بے نظیر ہے مولانا مفتی محمد مجاہد صاحب قاسمی دامت برکتہ عالیہ، امام و خطیب جامع مسجد خانپور، وہ آپ کے سامنے نصیحتوں سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس وقت ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، مذہب، شریعت، طریقت، قرآن اور حدیث کی محبت اور اس کے عنوان پر یہاں جمع ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ الہ العالمین حق جل وعلا نے اس دنیا میں انسانوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری مان کر زندگی گزاریں، وہ ہمارے حکموں کو مانے، ہمارے ارشادات کو مانے، ہمارے فرمودات کو مانے، ہماری مرضیات پر، ہماری منشا پر عمل کر کے یہاں زندگی گزارے، سرخ روح ہو، کامیاب ہو، کامران ہو، ان کی دنیا بھی آباد ہو اور ان کی آخرت بھی سرسبز و شاداب ہو۔ یہاں دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا مگر اسے آزاد نہیں چھوڑا، اسے شریعت کا پابند بنایا ہے، اپنی مرضی کا پابند بنایا ہے، ان کے لیے قانون بنائے ہیں، ان کے لیے ضوابط بنائے ہیں، رولز بنائے ہیں، ان کے لیے نیم بنائے ہیں، اور انہیں یہ بتایا ہے کہ کن چیزوں کو عمل میں لانا ہے اور اپنانا ہے اور کن چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، کس راستے پر چلنا ہے اور کن راستوں سے بچ کر زندگی گزارنی ہے، کیسی صحبت کو اختیار کرنا ہے اور کیسی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے پیغمبر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ لہذا اگر ایک انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو وہ دنیا میں بھی اللہ کا لاڈلا اور چہیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کا وہ محبوب اور منظور نظر ہوگا۔ اس لیے ایک بندے کو اور ایک مومن کو اپنے اللہ کی مان کر زندگی گزارنی چاہیے۔ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی زندگی گزارنے کے لیے دنیا کا کوئی دولت مند نمونہ اور آئیڈیل نہیں ہے،
ان کے لیے کسی بادشاہ کی زندگی آئیڈیل نہیں ہے، ان کے لیے کسی طاقتور کی زندگی آئیڈیل نہیں ہے، ان کے لیے کسی زمیندار کی زندگی آئیڈیل نہیں ہے، ان کے لیے کسی بہت بڑے جاگیردار کی زندگی آئیڈیل نہیں ہے، ان کے لیے کسی وکیل کی زندگی آئیڈیل نہیں ہے، ان کے لیے کسی جج کی زندگی آئیڈیل نہیں ہے، ان کے لیے کسی عالم یا مفتی کی زندگی بھی آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ اگر انسانوں کے لیے کسی شخصیت کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے، وہ ہم سب کے آقا اور مولا شہنشاہ عرب والعجم، شاہ بدر حنین، سید الابرار والاخیار، آقائے نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قرآن کریم شاہد عدل ہے اور گویا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اس سے بہترین اور شاندار نمونہ دنیا کی کسی تاریخ میں، دنیا کی کسی کتاب میں، کسی انسان اور برگزیدہ ہستی کے اندر وہ کامل و مکمل اور اکمل آئیڈیا اور آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہو سکتا۔ نمونہ اگر ہے تو وہ فاطمہ کے والد محترم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے لوگو اگر تمہیں کامیابی چاہیے، اگر تم کامیابی کو اپنی بارگاہ میں لانا چاہتے ہو، اگر تم کامیابی سے ہمکنار و سرفراز ہونا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ نبی کی اطاعت، پیروی اور ان کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کو لازم سمجھو۔ اگر کوئی انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر کوئی اس مشن سے، اس راہ راست سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے وہ ناکام ہے، نامراد ہے، خائب ہے اور وہ صاحب خسران ہے۔ اس لیے ایک مرد مومن کو اللہ کی مرضی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کا اسوہ اور نمونہ کیا ہے، نبی کی زندگی کیا ہے، ان کا طرز زندگی کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا، ان کی گفتار کیا تھی، وہ گفتار و کردار قرآن بتائے گا، ان کے گفتار اور کردار کو صحابہ کرام بتائیں گے، ان کی زندگی سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے، ان کی زندگی احادیث بتائیں گی۔ نبی کی زندگی کیا ہے، وہ ایک پیمانہ ہے پرکھنے کے لیے، جانچنے اور آزمانے کے لیے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو یہ جانچنا اور آزمانا چاہے کہ میری زندگی نبی کی محبت کے ساتھ گزر رہی ہے یا نہیں، میری زندگی نبی کے عشق میں گزر رہی ہے یا نہیں، میں نبی کی مرضی کے مطابق کوئی عمل کر رہا ہوں یا نہیں، تو اس کے لیے پیمانہ میری ذات نہیں، پیمانہ میری سوچ نہیں، پیمانہ میرا خیال نہیں، پیمانہ میرا تصور نہیں، پیمانہ میری تھنکنگ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے پیمانہ یہ ہے کہ جس چیز کو قرآن درست ہے وہ درست ہے، صبح قیامت تک درست رہے گا۔ دنیا کی کوئی چیز اسے باطل قرار نہیں دے سکتی۔ ساری دنیا کے علماء کرام مل کر بھی، مفتیان کرام مل کر بھی، قضات کی ایک جماعت مل کر بھی اسے باطل نہیں قرار دے سکتی۔ اور جس کو قرآن نے غلط کہا، جس کو قرآن نے باطل کہا، جس کو قرآن نے فاسق کہا، ساری دنیا کے حکماء، دانشوران، ساری دنیا کے فلاسفر مل کر بھی اس چیز کو درست نہیں کر سکتے۔ جس چیز کو درست کہہ دیا گیا وہ صبح قیامت تک درست رہے گی، اور جسے غلط کہہ دیا گیا وہ صبح قیامت تک غلط ہی رہے گی۔ درست درست رہے گا اور غلط غلط ہی رہے گا۔ ایک شاعر تھے جو بڑے آزاد خیال آدمی تھے، جو ان کے دل میں آتا وہ کر گزرتے، بڑے آزاد خیال اور آزاد کردار انسان تھے، لیکن وہ دل کے بڑے نرم تھے، طبیعت کے بڑے باریک تھے۔ بہت جلد ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، بڑا نرم دل تھا، بہنے والی آنکھیں تھیں۔
انہوں نے کوئی کلام لکھا دین کے اوپر، محبت نبوی کے اوپر، کوئی صوفیانہ کلام اور اشعار لکھے، تو ایک آدمی ان کی شاعری سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے یہ سوچا کہ یہ کوئی بہت بڑے اللہ والے ہوں گے جن کا یہ کلام ہے، بڑے نیک اور دیندار آدمی ہوں گے۔ چنانچہ اس آدمی نے ان سے ملنے کا ارادہ کیا اور وہ ایران سے چل کر ہمارے ملک میں غالباً ان سے ملاقات کے لیے آیا۔ جس وقت وہ وہاں پہنچا اور پتہ معلوم کرتے کرتے ان کے پاس تک پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک حجام کی دکان پر، ایک سیلون پر بیٹھے ہوئے اپنی داڑھی چھلوا رہے تھے۔ جب اس آدمی نے یہ دیکھا تو وہ تو انہیں بڑا دیندار سمجھ کر کے آیا تھا، بڑا اللہ کا ولی اور صوفی سمجھ کر کے آیا تھا، لیکن جب اس نے اپنے سوچ کے خلاف ان کا معاملہ اور کردار دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آغا ریشمی تراشی، کہ میاں داڑھی چھلوا رہے ہو اور داڑھی کتروا رہے ہو۔ تو انہوں نے بہت تنتنے کے ساتھ اور بہت سینہ چوڑا کرتے ہوئے اس شاعر نے یوں کہا، بھلے ریشمی تراشی مگر دلے کسے نمی تراشم، کہ ہاں میں ضرور اپنی داڑھی چھلوا رہا ہوں اور کتروا رہا ہوں، لیکن میں کسی انسان کا دل نہیں دکھا رہا ہوں۔ اس لیے کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کا مال ہڑپ لینا یہی کسی کا دل دکھانا ہے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لینا یہی کسی انسان کا دل دکھانا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یقیناً یہ دل دکھانا ہے، مگر اس سے بڑھ کر ایک دل دکھانا اور ہے۔ اس آدمی نے یوں کہا کہ دل رسول اللہ می تراشی، کہ تو اگر کسی انسان کا دل نہیں دکھا رہا ہے، اگر تو کسی اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی کا دل نہیں دکھا رہا ہے، ہاں میں مانتا ہوں تو کسی رشتہ دار کا دل نہیں دکھا رہا ہے، ہاں میں سمجھتا ہوں کہ تو نے کسی کی زمین نہیں ہڑپی ہے، ہاں میں سمجھتا ہوں تو نے کسی کا پلاٹ نہیں مارا ہے، ہاں میں سمجھتا ہوں کہ تو نے کسی کے پیسے نہیں دبائے ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ تو سوچ تو صحیح کہ وہ انسان جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنائی گئی اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اے مرد مومن تو ان کا دل دکھا رہا ہے اور ان کے سینے کے اوپر یہ استرا چلا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دل دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی زمین ہڑپ لی جائے، کسی کا مال دبا لیا جائے، کسی کے پلاٹ کے اوپر ناجائز انداز میں اور غنڈہ گردی کے ساتھ قبضہ کر لیا جائے، یہی کسی کا دل دکھانا ہے۔ نہ مسلمان نبی کا دل دکھانا سب سے بڑا دل دکھانا ہے، اور یہ وہ دربار ہے جس کے بارے میں ہم نے شفاعت کی آخرت میں امید رکھی ہے، آخرت میں یہ امید رکھی ہے کہ نبی آخر الزمان ہماری سفارش کریں گے جب ہم گناہوں سے پر اپنے نامہ اعمال کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور رب ہمارے لیے جہنم کا اعلان اور فیصلہ کر چکا ہوگا۔ اس وقت میں آخری امید، آخری سہرا اگر کوئی بچا ہوگا تو وہ محمد عربی کی سفارش اور ان کی شفاعت ہوگی۔ اے مرد مومن بتا، اگر شفاعت کے لیے ان کے پاس گیا اور محمد عربی نے اگر چہرہ پھیر لیا، اے مرد مومن بتا پھر تیرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اس لیے مسلمانوں، اپنے ظاہر کو بھی، اپنے باطن کو بھی، اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، اپنے ہر عمل کو، اپنی شب و روز کو، اپنی نشست و برخاست کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کو، اپنی شادی اور غمی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق اور اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کے عشق کے بغیر، نبی سے محبت کے بغیر، نبی کی فکر کے بغیر اور ان کی اطاعت کیے ہوئے بغیر اگر کوئی آدمی کامیابی کا خیال دیکھتا ہے تو یہ جاگتے ہوئے خواب دیکھنے کے برابر ہے، اور جیسے کوئی انسان جاگتا ہوا خواب دیکھے تو اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہوتی، اسی طرح سے نبی کے عشق کے بغیر نہ دنیا کے اندر کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ آخرت کے اندر کوئی ٹھکانہ ہے۔ ایک آدمی تھے حاجی مالک علیہ الرحمہ، جب تک ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، یہ اس سے پہلے کا غالباً واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ
ادھر پڑوسی ملک کی سرحد کے پاس مناظرہ ہو رہا تھا اسلام کا اور قادیانیت کا. قادیانی وہ ہوتے ہیں جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور اسے پیغمبر اور رسول مانتے ہیں. چنانچہ وہ مناظرہ چل رہا تھا تو قادیانی کی طرف سے ایک مناظر تھا جو یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا تھا کہ ہمارے آقا غلام احمد قادیانی نبی ہیں. مسلمانوں کی طرف سے بھی ایک مناظر اور ایک عالم دین تھے جنہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کرنا تھا کہ محمد عربی نبی بھی ہیں اور آخری پیغمبر اور رسول ہیں. ان کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. تو جب مسلمانوں کی طرف سے جو مناظر اور عالم دین تھے انہوں نے یہ کہا کہ محمد عربی آخری نبی ہے، آخری پیغمبر اور آخری رسول ہے، ان کے بعد کوئی نبی، پیغمبر، رسول، کوئی میسنجر اب اس دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ تو جس آدمی یعنی غلام احمد قادیانی کو نبی کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، دھوکہ دینے والا ہے، وہ فریب کرنے والا ہے. تو تیش میں آ کر جو قادیانی مناظر تھا اس نے یہ کہا اپنی انگلی سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار مدینہ منورہ کی طرف اس نے انگلیوں سے اشارہ کر کے محمد عربی کو نعوذ باللہ جھوٹا کہا، ان پر بہتان باندھے اور نبی کے بارے میں غلط سلط باتیں کی. جب یہ باتیں مجمع کے اندر سے لوگوں نے سنی تو وہاں لوگ غصہ ضرور ہوئے مگر کسی نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی. جلسہ ختم ہوا، اس کے بعد سب لوگ اپنے گھر پہنچ گئے. مجمع کے اندر ایک آدمی تھے حاجی مالک، وہ اپنے گھر پہنچے. انہوں نے گھر جانے کے بعد کنڈی کھٹکھٹائی، بہت دیر کے بعد دروازہ کھلا. انہوں نے گھر جا کر اپنے بچوں سے پانی مانگا، انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور ان سے چہرے پھیر لیے اور یہ کہا کہ ابا جان، جس مجمع کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی تھی آپ اس مجمع کے اندر موجود تھے، آپ نے اس بدتمیز کا قلعہ کما کیوں نہیں کر دیا اور اس کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیا؟ نبی کے دامن کے اوپر آش آئے، نبی کے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے اور محمد عربی کا دیوانہ زندہ باقی رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حاجی مالک علیہ الرحمہ کے دل کے اوپر یہ بات لگی اور انہوں نے اپنے گھر سے کلاڑا لیا اور اس قادیانی مناظر کے فارم ہاؤس پر پہنچ گئے، اس کے مکان پر پہنچ گئے. وہ وہاں اپنے صحن کے اندر گھوم رہا تھا. حاجی مالک کسی طرح سے گھر کے اندر داخل ہو گئے اور قادیانی مناظر کا منہ آگے کی طرف تھا، ادھر پیچھے سے حاجی مالک علیہ الرحمہ جا رہے تھے. انہوں نے وہ فاوڑا اور وہ کلاڑی اٹھائی اور اٹھا کر کے اس کے سر کے اوپر ماری اور اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے. پھر منہ سے اس کی زبان کھینچی اور اس زبان کے کئی ٹکڑے کیے اور یوں کہا کہ یہی وہ بدتمیز زبان تھی جو میرے آقا کی شان میں گستاخی کر رہی تھی، جو میرے آقا کے کردار کو داغدار بنانے کی کوشش کر رہی تھی. یہ وہ ناپاک زبان تھی. ان کی انگلیوں کو آگے کیا، اس پر کوہرا چلایا، ان کے کئی ٹکڑے کر دیے اور یوں کہا کہ جب یہ بدتمیز زبان آقائے نامدار کی شان میں گستاخی کر رہی تھی، یہ بد کردار ہاتھ تھے جو مدینہ منورہ کی طرف ملعون اشارے کر رہے تھے. جو آدمی آقائے نامدار کے بارے میں اپنے ذہن و دماغ میں بدتمیزی رکھتا ہو، جو اپنی زبان پر ملعون کردار اور ملعون الفاظ رکھتا ہو، جو زبان آقائے نامدار کی گستاخی میں تر ہو، جو انگلی آقا کی طرف بدتمیزی کے وقت ہلتی ہو، وہ اس دنیا کے اندر رہنے کی حقدار نہیں ہے. حاجی مالک علیہ الرحمہ نے یہ اپنا کام کیا اور اس کے بعد تھانے کے اندر پہنچ گئے. انہوں نے وہاں جا کر تھانے دار سے کہا کہ میں نے ایک آدمی کا قتل کیا ہے اور میں اقراری مجرم اور گنہگار ہوں. حکومت کی طرف سے جو سزا ہے، جو قانون ہے، آپ مجھے وہ سزا دیجئے، مجھے گرفتار کیجئے، مجھے جیل کی سلاخوں میں ڈال دیجئے. میں نے وہ کام ضرور عشق نبی میں کیا تھا مگر ملکی قانون کے اعتبار سے میں مجرم ہوں، اس لیے اگر آپ چاہے تو آپ مجھے جیل کے اندر ڈال سکتے ہیں.
وہ جو تھانے دار تھا وہ بھی با ایمان آدمی تھا، اس کے دل کے اندر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ اس نے یوں کہا کہ حاجی مالک، میں ملک کے قانون کے مطابق تمہیں جیل کے اندر داخل کر کے ملک کی نظر کے اندر تو وفادار ہو جاؤں گا، مگر تجھ جیسے عاشق کو جیل کی سلاخوں کے اندر ڈال کر میں آقا کی نظروں کے اندر بے وفا ٹھہروں گا۔ مجھے ملک کی وفاداری نہیں چاہیے، مجھے اپنے آقا کی وفاداری چاہیے۔ ایسی سونو دریا سو بادشاہتیں عشق رسول پر قربان ہے، مجھے عشق نبی چاہیے۔ مجھے اپنے آقا کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے اور انہیں اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ اگر ایک عاشق رسول کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا تو میں اپنے آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مسلمانوں، یہ ہوتا ہے عشق رسول، یہ ہوتی ہے اللہ کی محبت، یہ ہوتا ہے اللہ سے سچا عشق۔ جب کسی انسان کے اندر وہ سماتا ہے اور آتا ہے تو وہ انسان پھر نبی کا، اللہ کا ایسا دیوانہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے دنیا کا نہ کوئی رعب ہوتا ہے، نہ بادشاہت کا کوئی خطرہ ہوتا ہے، نہ سزا کا کوئی تصور ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف عشق نبی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں محمد عربی سے محبت کا دعوے دار ہوں اور محبت کرتا ہوں تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اسے میری اتباع کرنی پڑے گی۔ قرآن کریم کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر میری تابع داری کرنی ہوگی، میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو آدمی میری سنت سے محبت کرنے والا ہوگا وہی حقیقت میں مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جس آدمی کی زندگی میں میری سنتیں نہ ہوں وہ محبت کے لاکھ دعوے کرے، لاکھ ترانے گنگنائے، مگر وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے یا کسی عالم کی نقل کی ہوئی نہیں کہتا، بلکہ میں یہ بات مدینے کے دارالفتہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نبی آخر الزمان کا ارشاد گرامی ہے من احب سنتی فقد احبنی، کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے میری سنت سے محبت کرنی پڑے گی، اسے میری سنت پر عمل کرنا پڑے گا، اسے میری سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا پڑے گا۔ دنیا چاہے سنت پر عمل کی وجہ سے تانے دے، دنیا گرا ہوا سمجھے، دنیا ذلیل سمجھے، دنیا حقیر کہے، مگر ایک محمد عربی کے دیوانے کے سامنے نبی کی سنت کا اتنا اہتمام اور درجہ ہونا چاہیے کہ ساری دنیا بھی اسے کچھ کہنے لگے مگر اس کے سامنے نبی کی سنت ہونی چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ ایک ملک کے بادشاہ کے دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ میں بہت سارے آپ کے ساتھی ہیں اور وہ ایک بادشاہ کا دسترخوان ہے۔ وہاں کھانا کھاتے ہوئے حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ دسترخوان کے اوپر گر جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ اس لقمے کو اٹھانے کا ارادہ کرتے ہیں تاکہ اسے صاف کر کے کھا لیں۔ ساتھ میں جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اے حذیفہ ہاتھ روک لے، یہ دنیا کی سب سے بڑی تہذیب و ثقافت کا دسترخوان ہے، اگر یہاں گرا ہوا لقمہ اٹھا لیا مذہب اسلام بدنام ہو جائے گا، یہ لوگ یوں سمجھیں گے کہ محمد کے ماننے والوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ کیسے لوگ ہیں جو گرے ہوئے لقمے بھی کھا لیتے ہیں، لوگ ہمیں ذلیل و حقیر سمجھیں گے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے آقا کی سنت چھوڑ دوں؟ کیا ان لوگوں کے اس بات کے کہنے کے ڈر کی وجہ سے کہ یہ لوگ گرے ہوئے ہیں میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں ایسی لاکھ عزت قربان ہے محمد عربی کی سنت پر اور ان کے عشق پر، دنیا کچھ بھی کہے مگر آخرت کے اندر میرا نبی یہ کہہ دے کہ یہ میرے
میرا دیوانہ حذیفہ ہے جس نے دنیا کی اس وقت کی بہت بڑی تہذیب کے دسترخوان کے اوپر بھی، ثقافت کے دسترخوان کے اوپر بھی میری سنت کو یاد رکھا، میرے طرز عمل کو یاد رکھا اور مجھ سے محبت کا حق ادا کیا۔ یہ تھے وہ صحابہ کرام جو نبی سے حد درجہ عشق کرتے تھے، وہ اسی لیے کامیاب تھے، وہ اسی لیے کامران، سرخرو اور سرفراز تھے، اور آج مسلمان سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ناکام ہے اور ذلتوں کی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر خطاب کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اسی دوران آپ نے کہا کہ جو آدمی جہاں ہو وہ اپنی جگہ بیٹھ جائے۔ ایک صحابی ہے جو ابھی مسجد کی طرف آ رہے تھے، وہ جہاں تھے راستے میں وہی بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کا جب وہاں سے گزر ہوا تو پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا حکم اور آپ کی آواز جس وقت میرے کانوں کے اندر پڑی میں یہی تھا، آپ کا حکم کانوں کے اندر پڑے اور ذرہ برابر عمل کرنے میں کوتاہی ہو، یہ بات ہمارے لیے گوارا اور زیبا نہیں ہے۔ آپ کا حکم سنا، جہاں سنا میں وہی بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے یوں کہا تھا جو میرے قریب ہو وہ بیٹھ جائے، جو مسجد کے اندر تشریف فرما ہو وہ بیٹھ جائے۔ ان صحابی نے جو کچھ کہا ایک شاعر نے اسے اپنے الفاظ میں بیان کیا اور یوں کہا، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ یہ ہے عشق نبی، یہ ہے اللہ کی محبت۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک اسی محبت اور عشق پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔